اللہ نے چاہا ہے کہ آج تم یہ کلمات سنو، کیونکہ آج وہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا چاہتا ہے اور تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری دعائیں ضائع نہیں ہوئیں بلکہ وہ سنی جا چکی ہیں۔ ہاں، تمہاری ہر وہ فریاد جو تم نے راتوں کی تنہائی میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کی، ہر وہ دعا جو تم نے لب ہلائے بغیر صرف دل کی دھڑکنوں سے کی، اللہ نے انہیں ایک ایک کر کے سن لیا ہے اور اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے۔ اب اللہ رب العزت تمہیں ان 7 خاص نشانیوں کے ذریعے یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہاری دعاؤں کا جواب آ چکا ہے۔ تم اکثر اداس ہو کر سوچتے ہو کہ کاش کوئی غیبی اشارہ مل جائے، کاش کوئی بتا دے کہ میری مراد کب پوری ہوگی۔ تو سنو، تمہارا پروردگار تمہیں خود جواب دے رہا ہے، بس تمہیں ان نشانیوں کو اپنی زندگی میں پہچاننا ہے۔ یہ تحریر صرف تمہارے لیے ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہارا خالق کبھی خاموش نہیں ہوتا۔ وہ صرف تمہیں اس وقت کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے جب تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دی جائے گی۔ پہلی نشانی، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم کسی مسئلے پر بہت روئے ہو، اتنی دعائیں مانگ چکے ہو کہ اب تمہارے پاس الفاظ بھی ختم ہو گئے ہیں؟ پھر ایک صبح تم بیدار ہوتے ہو اور تمہارا دل اچانک خاموش ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی بے چینی، نہ شکایت، نہ جلد بازی کی تڑپ، بس ایک گہرا اور عجیب سا اطمینان۔ تم شاید سوچتے ہو کہ یہ تھکن ہے یا شاید تم ہمت ہار چکے ہو، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی پہلی اور سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب تمہاری دعا عرش الہی تک پہنچ کر قبولیت کے درجے پر فائز ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اللہ تمہارے مضطرب دل میں اپنی طرف سے سکون اتارتا ہے۔ وہ سکون جو کسی دنیاوی چیز میں نہیں ہوتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہارے آنسو تھم جاتے ہیں اور تمہاری روح آہستہ سے کہتی ہے، اب سب اللہ پر چھوڑ دو۔ یہ خیال تمہارا اپنا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، جو تمہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہاری پکار سن لی گئی ہے۔ دوسری نشانی، اس سکون کے بعد اللہ تمہیں دوسری نشانی دکھاتا ہے جو بظاہر بڑی تکلیف دہ اور مشکل لگتی ہے، مگر دراصل وہ سراسر رحمت ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دعا کے بعد حالات بہت پہلے سے زیادہ بگڑنے لگتے ہیں۔ دوست بدل جاتے ہیں، بنے بنائے کام رک جاتے ہیں اور وہ راستے جن پر تمہیں بڑا بھروسہ ہوتا ہے وہ ایک ایک کر کے بند ہو جاتے ہیں۔ انسانی عقل کہتی ہے کہ شاید دعا رد کر دی گئی، لیکن ایمان کہتا ہے کہ یہ اللہ کا وہ مرحلہ ہے جہاں وہ تمہیں غلط راستوں سے زبردستی ہٹا کر اس جگہ لا رہا ہے جہاں تمہاری منزل ہے۔ اللہ کبھی کبھی تمہیں تنہا کر دیتا ہے، کبھی کچھ چھین لیتا ہے تاکہ تم تھوڑا ٹھہرو اور اس کے عظیم منصوبے کو سمجھو۔ یہ رکاوٹ دراصل تمہاری حفاظت ہوتی ہے تاکہ تم اس مقام تک پہنچو جہاں تمہاری دعا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ تمہارے دل میں گناہوں کے لیے ایک عجیب سی بیزاری پیدا ہونے لگتی ہے۔ جب اللہ کسی کی دعا قبول کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اسے اس نعمت کے قابل بھی بناتا ہے۔ تمہارے اندر یہ احساس جاگتا ہے کہ اب پرانی لغویات اور فضول باتیں تمہیں وہ مزہ نہیں دیتی جو پہلے دیتی تھیں۔ تمہارے دل میں ایک نرمی آ جاتی ہے، سجدوں میں رکعت پیدا ہوتی ہے اور تمہیں ہر نماز، ہر استغفار ایک نئے روحانی دروازے تک لے جاتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنی پاکیزہ نعمتیں کسی ایسے دل کو نہیں دیتا جو گناہوں کی آلودگی سے بھرا ہو۔ اگر تمہارا رجوع اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے تو سمجھ لو کہ قبولیت کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ نمبر 4، چوتھی نشانی، جسے اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے، وہ ہے غربت احباب، یعنی لوگوں کا دور ہو جانا۔ جب تم مخلص ہو کر دعا مانگتے ہو تو اللہ تمہارے آس پاس کا ماحول فلٹر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جو تمہارے مستقبل کے لیے ظاہر قاتل ہیں یا جو تمہاری ترقی کی راہ میں حائل ہو سکتے ہیں، اللہ انہیں کسی نہ کسی بہانے تمہاری زندگی سے نکال دیتا ہے۔ تمہیں دکھ ہوتا ہے، تم تنہائی محسوس کرتے ہو، لیکن یاد رکھو یہ تنہائی اللہ کا تحفہ ہے۔ وہ تمہیں ایسے لوگوں سے دور کر رہا ہے جو تمہارے ایمان کو کمزور کر رہے تھے، تاکہ تمہیں وہ ساتھی دے سکے جو تمہیں اللہ کے قریب کریں۔ کسی کا دور ہو جانا تمہاری دعا کی قبولیت کی شروعات ہوتی ہے۔ پانچویں نشانی، پھر آتا ہے وہ مقام جہاں تمہارے اندر پانچویں نشانی نمودار ہوتی ہے، یقین کامل۔ اب تمہارے پاس کوئی ظاہری ثبوت نہیں ہوتا
کہ کام ہو جائے گا، مگر تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اب تم بے چینی سے دعا نہیں مانگتے، بلکہ ایک مسکراہٹ اور سکون کے ساتھ اللہ سے مخاطب ہوتے ہو۔ تمہارے اندر ایک ایسی خاموش طاقت پیدا ہوتی ہے جو دنیا کی ہر منطق کو رد کر دیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہارے دل میں یقین کا بیج بو دیتا ہے، اور یاد رکھو یقین ہی دعا کی روح ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہارے لیے کن فرما دیا ہے۔ چھٹی نشانی اللہ کے وہ لطیف اشارے ہوتے ہیں جو وہ تمہیں روزمرہ کی زندگی میں دکھاتا ہے۔ تم کسی بڑی خوشی کا انتظار کر رہے ہوتے ہو، لیکن اچانک تمہیں کوئی چھوٹی سی کامیابی مل جاتی ہے، یا کسی اجنبی کی بات سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے جو تمہارے زخموں پر مرہم رکھ دیتی ہے۔ یہ چھوٹی خوشیاں دراصل اللہ کی طرف سے خوشخبری کے خط ہوتے ہیں۔ وہ تمہیں یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ اے بندے، میں تجھے بھولا نہیں ہوں، میں تیرے حالات دیکھ رہا ہوں، بس تھوڑا سا اور صبر کر۔ یہ اشارے ان لوگوں کو ملتے ہیں جو اللہ کی قدرت پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ساتویں اور آخری نشانی وہ ہے جب تمہاری روح خود گواہی دینے لگتی ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے جب حالات ویسے ہی ہوتے ہیں، مگر تنگی برقرار ہوتی ہے، مگر تمہارے اندر سے ایک صدا اٹھتی ہے کہ میرا کام ہو گیا ہے۔ تمہیں کسی معجزے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ تمہارا دل خود ایک معجزہ بن چکا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ انعام ہے جو اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے کہ ظاہری نتیجہ نکلنے سے پہلے ہی انہیں کامیابی کی خوشبو سونگھا دیتا ہے۔ جب تمہارے دل کو یہ پکا یقین ہو جائے کہ اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو جان لو کہ اللہ تمہیں جواب دے چکا ہے۔ تمہارا رب وعدہ خلاف نہیں کرتا اور نہ وعدہ خلاف ہے۔ اس نے خود فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا۔ تمہارا صبر، تمہارے وہ آنسو جو تکیوں میں جذب ہو گئے، تمہاری وہ راتیں جو اللہ کو یاد کرنے میں گزری، سب قبول ہو چکی ہیں۔ اب بس تھوڑا سا انتظار اور ہے، کیونکہ اللہ جب دیتا ہے تو حیران کر دیتا ہے۔ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ کتنے ہی لوگ اس پیغام کو دیکھیں گے، کچھ لمحوں کے لیے رکیں گے اور پھر خاموشی سے آگے بڑھ جائیں گے؟ وہ شاید سوچتے ہوں گے کہ ایک سبحان اللہ کہنے سے یا اس پیغام کو شیئر کرنے سے کیا فرق پڑے گا، لیکن یاد رکھو تمہارا ایک لفظ کسی مایوس انسان کے لیے جینے کی امید بن سکتا ہے۔ جب تم خیر کی بات پھیلاتے ہو تو اللہ تمہیں اس خیر کا پہلا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو آئیے آج ہم مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے نشانیوں کو محسوس کیا ہے تو کمنٹ میں الحمدللہ لکھ کر اس یقین کا اظہار کریں کہ کیا پتہ آپ کا یہ ایک لفظ کسی اور کے ٹوٹے ہوئے یقین کو دوبارہ زندہ کر دے۔